کبھی سوچا ہے کہ ہمارا جسم چلتا کیسے ہے؟ ظاہر ہے کھانے سے، لیکن کہانی صرف اتنی نہیں ہے۔ اصل میں کچھ بہت ہی چھوٹے نظر نہ آنے والے ہیروز ہیں جنہیں ہم وٹامنز کہتے ہیں۔ تو آج ہم انہی کی دنیا میں چلیں گے اور دیکھیں گے کہ آخر یہ ہماری صحت کے لیے اتنے ضروری کیوں ہیں۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے نا؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے کیمیکلز ہیں جن کے نام واقعی کسی خراب وائی فائی پاسورڈ جیسے ہی لگتے ہیں، یہی اصل میں ہمارے پورے جسم کا سسٹم چلا رہے ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہونا تو سمجھیں کہ سسٹم بہت جلدی کریش کر سکتا ہے۔ اچھا، تو ان وائٹامنس کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں کام کرتے ہیں، انہیں ان کے کام کے حساب سے الگ الگ ٹیموں میں بانٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ انویزیبل ورک فورس کیا ہے، پھر انرجی اور نروز والی ٹیم سے ملیں گے، اس کے بعد بات ہوگی جسم کے ڈیفینڈرز کی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اسٹرکچرل سپورٹ کون دیتا ہے۔ آخر میں ایک سیدھا سادہ پلان بھی دیکھیں گے کہ روزمرہ کی زندگی میں انہیں کیسے شامل کیا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان گمنام ہیروز کی، مطلب یہ وہ ہیں جنہیں ہم دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن ان کی کمی وہ فوراً محسوس ہو جاتی ہے، اور اس کمی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ کافی سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں بات کسی چھوٹی موٹی گڑبڑ کی نہیں ہو رہی۔ ان وائٹامنس کی کمی سے پورا کا پورا سسٹم ہل جاتا ہے۔ یہ ہمیں سیدھا سیدھا یاد دلاتا ہے کہ روزمرہ کی صحت کے لیے یہ چیزیں کتنی زیادہ ضروری ہیں۔ چلیں جی، اب ملتے ہیں بی وائٹامن فیملی سے۔ یہ کوئی ایک وائٹامن نہیں ہے، بلکہ یہ تو پورا ایک خاندان ہے، ایک ایسی ٹیم جو ہمارے جسم میں انرجی اور کمیونیکیشن کا سارا کام سنبھالتی ہے، اور اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چلتا رہے۔ اچھا، بی وائٹامنس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب مل کر کام کرتے ہیں، ایک ٹیم کی طرح۔ جیسے دیکھیں، B1 جو ہے وہ نروز کو ایکٹیو رکھتا ہے، B2 کھانے کو فیول میں بدلتا ہے، پھر B9 ہے جو DNA بناتا ہے، اور B12 وہ تھکاوٹ اور خون کی کمی سے بچاتا ہے۔ تو مطلب یہ سب مل کر ایک اصلی پاور ہاؤس بن جاتے ہیں جو جسم کی مشین کو چلاتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، اگر کبھی ملٹی وائٹامن لی ہو اور اس کے بعد پیشاب کا رنگ بہت ہی چمکدار نیون پیلا ہو جائے تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اصل میں وائٹامن B2 یعنی رائبوفلیون کا کمال ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا سائن ہے کہ جسم اپنا کام کر رہا ہے اور کھانے کو انرجی میں بدل رہا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ڈیفنس ٹیم پر۔ یہ وائٹامنز ہیں ہمارے جسم کے باڈی گارڈز۔ ان کا کام ہے جسم کو ہر طرح کے خطرے سے بچانا، چاہے وہ خطرہ اندر سے ہو یا باہر سے۔ اس ٹیم کا پہلا ممبر ہے وائٹامن اے۔ اسے آنکھوں کا سپر ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ کم روشنی میں دیکھنے میں مدد کرتا ہے، اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اور امیونٹی کو بھی بوسٹ کرتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آسانی سے مل جاتا ہے، جیسے گاجر میں، پالک میں، آم میں اور انڈوں میں۔ اور اب بات وائٹامن سی کی۔ اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ تاریخی کہانی ہے۔ پرانے وقتوں میں یعنی 15ویں سے 17ویں صدی کے دوران جو ملاح لمبے لمبے بحری سفر پر جاتے تھے، انہیں ایک عجیب بیماری ہو جاتی تھی، مسوڑوں سے خون آنا، ہڈیاں کمزور ہو جانا۔ پھر 1747 میں جیمز لن نامی ایک ڈاکٹر نے ایک تجربہ کیا اور پتہ چلا کہ کھٹے پھل اس کا علاج ہے۔ بس پھر کیا تھا، برٹش نیوی نے اسے اپنا لیا اور تاریخ بدل گئی۔ یہ سب وائٹامن سی کی کمی کا کھیل تھا، جس سے اسکروی کہتے ہیں۔ اچھا، اس ٹیم میں ایک خاموش باڈی گارڈ بھی ہے، اور وہ ہے وائٹامن ای۔ یہ ایک بہت طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس کا کام ہے ہمارے جسم کے سیلز کو نقصان سے بچانا، بالکل ویسے ہی جیسے کسی چیز پر رسٹ پروفنگ کر دی جائے تاکہ اسے زنگ نہ لگے۔ شاید یہ زیادہ مشہور نہ ہو، لیکن صحت کو ٹھیک رکھنے میں اس کا کردار بہت بڑا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اسٹرکچرل سپورٹ ٹیم کی، یعنی وہ وائٹامنز جو ہمارے جسم کی بنیاد، اس کے ڈھانچے کو مضبوط بناتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے ہڈیوں اور خون کو صحت مند رکھنا۔ اس ٹیم میں دو اہم کھلاڑی ہیں، وٹامن ڈی اور وٹامن کے۔ وٹامن ڈی کو تو دھوپ کا وٹامن بھی کہتے ہیں کیونکہ ہمارا جسم اسے سورج کی روشنی سے بناتا ہے۔ یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے کیلشیم جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسری طرف ہے وٹامن کے، جو ہمیں ہرے پتوں والی سبزیوں سے ملتا ہے۔ اس کا کام ہے خون کو جمانا تاکہ چوٹ لگنے پر خون بہنا رک جائے۔ تو دیکھا جائے دونوں ہی ہڈیوں اور جسم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک ایسی بیماری جو صدیوں پرانی سمجھی جاتی تھی وہ آج کے دور میں خاموشی سے واپس آ رہی ہے؟ بالکل،
بات ہو رہی ہے وٹامن ڈی کی کمی کی۔ دیکھیں، پرانے وقتوں میں اس کی کمی سے بچوں میں رکٹس نامی بیماری ہو جاتی تھی۔ آج کل ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے کہ زیادہ تر وقت گھروں یا دفتروں میں گزرتا ہے، تو دھوپ لگتی ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وٹامن ڈی کی کمی بہت عام ہو گئی ہے، جس سے تھکاوٹ اور ہڈیوں کی کمزوری جیسے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ اس کے لیے دھوپ کے علاوہ چکنائی والی مچھلی اور فورٹیفائڈ دودھ اچھے ذرائع ہیں۔ تو اب جب ہم نے ان ساری وائٹامن ٹیمز کے بارے میں جان لیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں شامل کیسے کریں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی پلیٹ میں ان سب کو کیسے سجایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی آسان ہے۔ ایک دن کے کھانے کی مثال لیتے ہیں، جیسے ناشتے میں انڈا یا دہی کے ساتھ جو کھا لیے تو بی اور ڈی وائٹامنز مل گئے۔ دوپہر میں ہری سبزیوں کے ساتھ دال کھا لی تو اے، بی اور کے بھی آ گئے۔ شام میں ہلکی پھلکی بھوک کے لیے مٹھی بھر نٹس اور لیمو پانی لے لیا، جس سے ای اور سی مل گیا، اور رات کو مچھلی یا چکن کے ساتھ سبزیاں، تو سمجھے سب کچھ کور ہو گیا۔ مطلب چھوٹے چھوٹے انتخاب سے صحت پر بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وائٹامنز دراصل ایک صحت مند جسم کے لیے وہ پوشیدہ بنیاد ہیں جن پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ نظر نہیں آتے، لیکن ان کے بغیر ہمارا جسم ٹھیک سے کام ہی نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی سی بات ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری سوال ہے، اگر وٹامنز کہانی کا صرف آدھا حصہ ہے تو پھر باقی آدھا کیا ہے؟ یعنی جسم کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے اور کیا چیز ضروری ہے؟ لگتا ہے کہ غذائیت کی اس کہانی میں ابھی ایک اور باب باقی ہے۔